رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے سینوں کو نور قرآن سے روشن فرمائے، منور فرمائے، فہم قرآن بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان شریف کی آج 12ویں شب ہے اور ہم 12ویں پارے کا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 12ویں پارے کے اندر کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے۔ سورہ ہود میں کئی انبیاء کا ذکر ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، دیگر انبیاء کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی مشہور اور معروف سورت سورہ یوسف، وہ بھی 12ویں پارے میں۔ سورہ یوسف کو بہترین ایک واقعہ اور قصہ فرمایا گیا ہے۔ کیوں فرمایا گیا ہے یہ بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ پہلے ابتدا سے کچھ آیات مبارکہ کا درس اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ پہلی آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے ایک طرح کا لوگوں کو توکل، بھروسہ، رزق کی ہر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس آیت میں ہی اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ یہ آیت مبارکہ ناظرین کرام ہر جاندار کے لیے ہے، یعنی انسانوں کے لیے بھی ہے، حیوانات کے لیے بھی ہے، اور ان کے ٹھکانوں کی جگہ بھی اللہ جانتا ہے، ان کے ٹھکانوں کی جگہ بھی اللہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، دو چیزیں ذکر ہوئی، مستقر اور مستودع۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ مستقر سے مراد وہ جگہ ہیں جہاں آدمی دن رات گزارتا ہے، اور مستودع اس سے مراد وہ جگہ ہیں جہاں وہ مرنے کے بعد دفن کیا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ مستقر سے مراد یہاں تک کہ ماں کے رحم میں بھی جب بچہ ہوتا ہے تو اس جگہ بھی جو رزق پہنچاتا ہے تو وہ اللہ پاک ہی اپنی رحمت سے، سبحان اللہ۔ اور مستودع سے مراد جہاں اسے موت آئے گی۔ تو اللہ ہر ایک کی جگہ اور ہر ایک کے اس ٹھکانے کو بھی اللہ رب العالمین وہ جانتا ہے۔ اسے ارشاد فرمایا گیا کہ ایک روشن کتاب میں، یعنی لوح محفوظ پر یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ پر لکھنے کی حکمت اور وجہ وہ یہ ہے کہ جو لوح محفوظ کو دیکھیں وہ اس پر مطلع ہو جائے، جیسے حضرت انبیاء کرام علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا۔ اسی طریقے سے وہ فرشتے جن کو یہ ڈیوٹیاں دی ہیں، جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں، وہ فرشتوں میں سے کوئی ایسے ہیں جو رزق پہنچاتے ہیں، فرشتوں میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جو بارشیں برساتے ہیں، فرشتوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہوائیں چلاتے ہیں۔ تو یہ ساری ڈیوٹیاں، یہ ذمہ داریاں اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ ان کے اعتبار سے کہ وہ اس میں لکھا ہوا، جو جس طرح لکھا ہوا ہے ویسے معاملہ فرمائیں گے، اس کو وہی دیں گے۔ تو یہ اس اعتبار سے ہے۔ اللہ بھولنے سے پاک ہے، یعنی لکھنے سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ کہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ بھول جائے گا، اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ یہ بھولنا عیب ہے، رب اس عیب سے منزہ ہے، پاک ہے۔ تو اس کی وجہ اور حکمت یہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اس وجہ سے لکھا ہے تاکہ دیگر جو اور دیکھیں وہ اطلاع پا جائیں،
ان کو پتہ چل جائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جب رزاق ہے، رزق دینے والا، تو اس نے اپنی قدرت کا ایک آگے کرشمہ بھی بیان کر دیا کہ رب تعالیٰ اتنا قادر مطلق ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ارشاد فرمایا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس کا عرش یہ پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہاں جو بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے 6 دنوں میں بنایا، یہ 6 دن اس وقت نہ دن تھے نہ رات تھے، یہ اس وقت یہ تصور نہیں تھا، کیونکہ نہ سورج ہے نہ چاند ہے۔ اللہ نے یہ زمینوں کو اور آسمانوں کو بنایا تو اس وقت یہ کچھ نہ تھا۔ تو یہ بیان یوں کیا گیا ہے کہ جیسے آج ہمیں 6 دن کا وقت گزرتا ہے، تو یہ بھی زمینیں بھی اور آسمان یہ 6 دن میں بنے۔ اچھا، کئی جگہوں پہ آپ پڑھیں گے سماوات، آسمان یعنی جمع، اور زمین کے بارے میں ارض، زمین، حالانکہ زمینیں بھی تو 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں۔ آسمانوں کو جمع ذکر کیا گیا، زمین کو واحد ایک ہی زمین۔ اس سے مراد، اس کی توجیہ علماء نے بیان کی ہے کہ آسمان ان کی نوعیت مختلف ہے، کوئی تانبے کا ہے، کوئی لوہے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، یہ آسمان، یعنی ہر آسمان اس کی نوعیت مختلف، لیکن زمین اپنی حقیقت کے اعتبار سے مٹی کی ہے، تو 7 زمینیں تو سب مٹی کی ہیں، تو اس لیے اسے ایک ہی کہہ کر بیان کر دیا گیا۔ اور ایک یہ وجہ بھی بیان کی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان بہت فاصلہ ہے، جبکہ زمین سے دوسری زمین کے درمیان یعنی ان کے طبقات کے اندر یہ فاصلہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹی ہوئی، تو جب متصل ہی ہیں تو اس لیے اسے ایک ہی زمین کہہ کے، والارض ایک واحد کا صیغہ ہی کہہ کر، واحد کا کلمہ ہی لفظ کہہ کر یہ ارشاد فرما دیا ہے۔ یہاں جو یہ بات ارشاد فرمائی گئی ناظرین کرام کہ اللہ پاک نے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش وہ پانی پر، یعنی زمینیں اور آسمان جب یہ کچھ نہ تھا تو 7 آسمان سے اوپر کیا ہے؟ عرش الہی۔ عرش زمینوں آسمانوں سب سے بڑا ہے، لیکن وہ عرش بھی بغیر پلر کے ہے، بغیر کسی سہارے کے ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اور فرمایا وہ پانی پر ہے۔ ایسا نہیں کہ پانی کے اندر کوئی اس کے ستون ہے، نہیں، بلکہ اس وقت اوپر عرش ہے اور نیچے پانی ہے، اور کچھ نہ تھا، اور کچھ نہ تھا۔ یہ آسمان، زمین، یہ سب یہ بعد میں بنے، تو 7 زمینوں کے نیچے یہ سب کچھ کیا ہے؟ پانی ہے۔ زمینیں آج بھی دیکھیں نا، زمین کھودتے جاتے ہیں، نیچے کیا نکلتا ہے؟ پانی۔ تو رب تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، سبحان اللہ۔ تو پانی پر کہا کہ جب زمینیں نہیں تھیں اور اوپر آسمان بھی نہیں تھے، تو یہ عرش ہوا پانی پر، تو یوں فرما دیا اسے کہ یہ عرش پانی پر تھا، اور پانی کو بھی بغیر کسی سہارے کے قائم کیا ہوا، پانی کو بھی بغیر کسی سہارے کے قائم کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت پر واضح نشانیاں ہیں اور دلائل ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو بیان کیا کہ اللہ نے آسمان زمین سب کو پیدا کیا، 6 دنوں میں بنایا، تو پھر ساتھ کیا فرمایا گیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں اللہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے، لیکن وہ دے کر بھی آزماتا ہے کہ اس نعمت کے شکرانے میں، اس نعمت کے استعمال میں انسان کس قدر محتاط رہتا ہے، تو وہ اللہ اس میں بھی آزماتا ہے۔ اور پھر ایک اور آزمائش بھی ہے کہ بعض اوقات انسان نعمتیں اس کے پاس ہوں، صحت ہے، بزنس ہے، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، اولادیں ہیں، مکانات ہیں، یہ سب کچھ، لیکن اگر کوئی آفت آ جائے، مصیبت میں آ جائے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ انسان، یہ وصف ٹھیک نہیں ہے، یہ وصف ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے، اور کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ
انہ لیئوس کفور، اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، یعنی یہ اگر چھن جانے کے سبب بھی پھر بھی آدمی اللہ کی رضا پر راضی رہے، صبر شکر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ یہاں عام انسانوں کی بات ہوئی، اللہ والوں کے نہیں، ان کا آگے استثناء موجود ہے کہ وہ ایمان والے نیک اعمال کرنے والے، ان کے انداز یہ نہیں ہوتے، عام انسانوں میں یہ وصف ہوتا ہے اور یہ اچھا نہیں۔ اب اسی کے برعکس اگر یعنی مصیبت پہنچی اور اس کے بعد پھر اس کے بعد نعمتیں آ جائیں، پھر نعمتیں آ جائیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ اور اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا، فخر و تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب مصیبت پہنچے تو اللہ کے فضل سے نا امید ہوتا ہے، اور جب نعمت مل جائے اور وہ جس میں تھا اس سے اللہ اسے نکال دے، پریشانیاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، بے روزگاری کا خاتمہ فرما دے، یعنی انہیں وہ عطا کر دے، تو وہ فخر کرتا ہے۔ اس کو اللہ کا فضل نہیں جانتا بلکہ اپنا ہی فخر کرتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وصف بھی اچھا نہیں، یہ عادت بھی اچھی نہیں۔ یہ دو طرح کے وصف عام انسانوں کی بات ہوئی، لیکن فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، مگر وہ جو صبر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اسے نعمت کے چھن جانے پر بھی صبر کرنا مل جائے، اور راحت اگر خوشی ملی ہے تو شکر کرنا نصیب ہو جائے۔ بیسک تو یہ پچھلی جو دونوں آیتیں ہیں وہ ایک طرح کا کفار کا انداز بیان کیا گیا، لیکن آج بدقسمتی سے آج کہنا پڑتا ہے کہ ایمان والے بھی، مومن بھی اسی میں مبتلا ہے۔ نعمت ملتی ہے، گناہوں کا میٹر اور جاری ہو جاتا ہے۔ کوئی نکاح کی نعمت کسی کے ہاں مل لی، شادی کی نعمت، سنت نکاح ہے، لیکن ہماری ہر نعمت اس کے ساتھ معاذ اللہ گناہ اٹیچ ہوتے جا رہے، گناہ اٹیچ ہوتے۔ کوئی بہت اچھا بزنس ہو گیا، بہت اچھا فائدہ پہنچ گیا، خوشی کا اظہار کیسے کریں گے؟ گناہ کر کے کریں گے، خوشی کا اظہار گناہ کر کے۔ بڑے دن آ جاتے ہیں، ملکی سطح کے بھی دن آ جاتے ہیں، تہوار جسے کہہ لیں، خوشی کا اظہار کیسے کریں گے؟ گناہ کر کے کریں گے۔ تو یہ اوورآل مسلمانوں کی بھی یہ کیفیات اور یہ حالات ہیں، اپنے اس انداز پہ ضرور غور کرنا چاہیے، اور ایمان والے اور صبر کرنے والے اور نیک لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ اپنانا چاہیے کہ مصیبت پہنچے تو صبر کرتے ہیں، اور اگر نعمت ملے تو شکر کرتے ہیں، اسے اپنا فخر تکبر نہیں، اللہ کی عطا سمجھتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، مزید کچھ اور مضامین کی طرف، آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام اور قوم نوح پر جو عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ تھے تو وہ کشتی میں بیٹھ گئے، اور کشتی میں بیٹھ گئے تو یہ بھی سارے ڈیٹیل اور تفصیل سے واقعات، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے بھی واقعات بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہے۔ 12ویں پارے میں چونکہ سورہ یوسف بھی ہے تو انشاءاللہ کچھ سورہ یوسف کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ سورہ یوسف یہ بیسک تو مکہ مکرمہ میں صورت نازل ہوئی، اور اس کا جو سبب بنا، سوالات کیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بتائیں بھی کہ یعقوب علیہ السلام یہ کیسے مصر پہنچے۔ اللہ پاک نے جواب ارشاد فرما دیے اور پوری سورہ مبارکہ کو بیان فرما دیا، اور کہا کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی بہترین واقعہ، بہترین واقعہ۔ چنانچہ ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ
بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پورا واقعہ یعنی سورہ یوسف یہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں پر بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کو احسن القصص اس لیے فرمایا گیا کہ جس قدر اس میں عبرتیں، حکمتیں، صبر اور دانائی اور پھر ایک مشکل سے گزرتے گزرتے آسانی، یہ سارا کچھ جو ایک بیان کیا گیا اس میں، وہ اتنی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ کسی اور صورت میں ایسا نہیں ہے، کسی اور واقعے میں ایسا نہیں ہے۔ تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی پر ایک محیط ہے یہ صورت، اور ایک خلاصہ بیان ہوا ان کی زندگی کا۔ تو اس میں کئی مشکلات بھی آئیں اور پھر اس کے بعد کیسے کیسے گزرتے گزرتے ان آسانیوں تک پہنچے، تو یہ ہمارے سیکھنے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے کبھی کسی سے آپس میں بھائیوں سے، خاندان سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، اس کو کیسے سلجھایا جائے، کیسے اس کو صلح کے اندر تبدیل کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا اور پھر اس کے جواب میں آپ نے ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، صبر اور انہیں معاف کیا، عفو درگزر والا کام کیا، تو اس اعتبار سے بھی یہ بہترین واقعہ ہے کہ اسے احسن القصص فرمایا گیا۔ اس صورت کے اندر اچھائیاں بھی بہت ملیں گی کہ آدمی اپنے اندر نافذ کرے اور عمل کرے، اور کس کس طرح کے مکر و فریب بھی آئے اور ان کو آدمی کیسے ان کا سامنا کرے اور ان سے کیسے بچاؤ اختیار کرے، وہ سب بھی پیغامات اسی صورت میں ہیں، اس لیے اسے احسن القصص فرمایا گیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ہی آپ نے ایک خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو آپ نے سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نبی تھے، آپ پہچان گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور آپ اس کی تعبیر جانتے تھے، تو آپ نے نصیحت فرما دی کہ بیٹا بھائیوں کو نہیں بتانا، بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا۔ اب جب یہ کہا تو یہ ابھی چھوٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ان کے دل میں کچھ ایسی بات آئے اور آپس میں کوئی وہ تمہارے ساتھ کوئی تمہیں نقصان پہنچائے، وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ تو فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا وہ کھلا دشمن ہے، تو بھائیوں کو نہ بتانا۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے بطور خاص حضرت یعقوب علیہ السلام محبت فرمانے لگے۔ آپ جان گئے کہ ان کی پیشانی میں وہ نبوت کا نور بھی نظر آ رہا ہے، ان کی جو نشانیاں ہیں، علامات ہیں، وہ بھی نظر آ رہی ہیں، تو آپ علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرنے لگے۔ تو بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے ایک ایسا انداز اختیار کیا، آپس میں میٹنگ کی، کہا کہ یا تو ان کو ویسے ہی مار دیا جائے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، یہ کام میں نہیں کرنے دوں گا، ایسا نہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا، کہا کہ چلے ان کو لے جائیں گے اور ان کو کہیں دور پھینک آتے ہیں۔ تو والد صاحب سے اجازت لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں، یعنی ہم سارے بھائی ہیں، جب ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے، ہم یعنی نقصان والے ہی ہوئے کہ اگر ہمارے بھائی کوئی بھیڑیا ہمارے درمیان سے یہ کھا جائے۔ تو یوں انہوں نے یقین یعنی دلانے کی کوشش کی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے سپرد یوسف علیہ السلام کو کر دیا۔ ایک قمیص تھا جس کو بطور تعویذ ان کے گلے میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بارے میں بھی تفسیر میں یہ بیان ہوا کہ وہ قمیص وہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس تھا جب انہیں نمرود نے آگ کی طرف پھینکا گیا، آگ کی طرف پھینکا، پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، ان کے پاس وہ آیا، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، ان کے پاس آیا، اور ان سے یہ تعویذ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے گلے میں ڈالا گیا۔ المختصر یہ کہ یہ لے کر گئے
اور انہوں نے لے کر گئے اور پھر بالآخر ان کو قمیض اتار کر اور انہیں کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، کنویں کے نیچے جبریل نے اپنے پر، کنویں کی تہہ میں جبریل نے اپنے پر بچھا دیے اور آپ آرام سے زمین کی سطح پر تشریف فرما ہو گئے۔ اور بھائیوں نے ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا خون قمیض پہ لگا دیا اور روتے ہوئے گھروں کی طرف واپسی آ گئے اور کہنے لگے ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور وہ یوسف سامان کے پاس بیٹھے تھے، انہیں بھیڑیا نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سب کچھ سمجھ گئے تھے اور آپ نے فصبر جمیل فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ بھیڑیا بھی بڑا سیانہ تھا جس نے میرے یوسف کو کھا لیا، قمیض کو نہیں پھاڑا۔ یعنی یہ قمیض پھاڑنا بھول گئے تھے کہ بھیڑیے نے کیسے قمیض صحیح سلامت تھی، تو یہ، لیکن آپ نے فرمایا فصبر جمیل، آپ یہ فرما کے اور پھر یوسف علیہ السلام کی محبت میں آپ روتے رہے۔ اور یہ بھائی دوبارہ آتے، روزانہ چیک کرتے، دیکھتے تھے کہ یوسف اندر موجود ہیں۔ بالآخر ایک دن نظر نہیں آئے اور وہ قافلے والوں نے اپنا ڈول لٹکایا اور جس سے یہ پکڑ کر باہر آ گئے، تو یہ قافلے کے ساتھ ہی چلنے لگ گئے۔ یہ قافلے والے ان کو اپنے ساتھ ہی لے کر چلے گئے۔ تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ دوسرے بھائی جب انہوں نے یہ دیکھا تو پھر یہ دوڑے اور قافلے والوں سے ایک معاہدہ کیا کہ ہم بڑے سستے داموں، یہ ہمارا غلام ہے اور اس کو آپ اتنی دور لے جائیں کہ کبھی واپسی نہ آئے۔ تو بہت ہی سستے داموں انہوں نے یہ ان کے ہاتھوں پر بیچ دیا۔ انہوں نے ان کے ہاتھوں پر یہ سودا کیا اور یوسف علیہ السلام کو یوں فروخت کر دیا، اور یوں یوسف علیہ السلام اس قافلے سے بازار مصر تک پہنچے۔ کچھ یہ خلاصہ ناظرین کرام عرض کیا ہے۔ انشاءاللہ کل اسی وقت پر سورہ یوسف کا اگلا حصہ، چونکہ 13ویں پارے کے شروع میں ہی سورہ یوسف بھی ہے، تو انشاءاللہ وہ تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ یہی ذکر یوسف علیہ السلام کنٹینیو کرتے ہوئے پورا انشاءاللہ واقعہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اس میں جو باتیں سیکھنے سمجھنے والی ہیں، رب تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔